جب آپ ایک مشکل وقت سے گزر رہے ہوتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کی مدد کہاں ہے، تو یہ یاد رکھیے، استاد ٹیچر امتحان ٹیسٹ لیتے وقت خاموش ہی ہوتا ہے۔ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ ہر چیز اجڑ جاتی ہے، کنگال ہو جاتے ہیں، لیکن زبان پر پھر بھی یہی بات ہوتی ہے، اللہ پاک جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ اتنی جلدی دنیا کی کوئی چیز نہیں بدلتی جتنی جلدی انسان کی نیت اور نظریں بدلتی ہیں۔ لوگوں سے دھوکہ کھانے کے بعد بعض دفعہ انسان اتنا محتاط ہو جاتا ہے کہ اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگتا ہے۔ اللہ امتحان لیتا ہے تاکہ صابر بنو، آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کے شکر گزار رہو، رلاتا ہے تاکہ صاف دل رہو، چپ بھی کرواتا ہے تاکہ اس پر یقین رکھو۔ اپنے رب سے مانگیں، دل کھول کر مانگیں، وہ جو چیز آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے وہ بھی کہہ ڈالیں کہ اس کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں، اس نے تو صرف کن کہنا ہے۔ دلی سکون کے لیے یہی کافی ہے، کوئی ہمارا ساتھ دے یا نہ دے، اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ احساس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا، جو انسان بے حسی پہ آ جائے، اس کے سامنے اپنا دل بھی نکال کر رکھ دے تو اس کی بے حسی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے، تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنے آپ کو دباؤ کا شکار نہ بنائیں، کچھ بھی ہو، حالات کتنے بھی برے ہوں، اچھا وقت آئے گا، انشاءاللہ ضرور آئے گا۔ اگر تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم خوش نصیب ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ کبھی کبھی آپ کسی کے ساتھ آپ اتنا برا کرتے ہو کہ وہ پہلے روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے اور پھر بے بس ہو کر چلا جاتا ہے، اور آپ سمجھتے ہو کہ معاملہ ختم ہو گیا۔ نہیں، بلکہ معاملہ وہاں سے شروع ہو گیا جب وہ اپنی بے بسی خدا کے پاس لے کر جاتا ہے۔ اور یاد رکھنا، خدا بہترین انتقام لینے والا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر ہمارا کوئی ساتھی نہیں، وہ جو رب ہے وہی سب ہے۔ اپنے دل میں ایمان کو مضبوط بنائیں، اللہ رب العزت کا خوف دل میں بسائیں، حساب الہی کی سختی ذہن نشین کریں، اور یہ بات بھی دل و دماغ میں اچھی طرح اجاگر کر لیں کہ اللہ رب العزت آپ کو ہر وقت دیکھ رہا ہے، بلکہ آپ کی نگرانی اور نگہبانی بھی کر رہا ہے۔ جانتے ہو یقین کیا ہے؟ جب انسان بری طرح ہار جائے اور پھر انسان کے دل سے آواز آئے، پریشان نہ ہو، اللہ تو ہے نا۔
جب آپ اپنی بات بتانے اور جذبات کی وضاحت دینے میں ناکام ہو جائیں تو اس وقت سب کچھ اللہ پہ چھوڑ کر پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ ایک لقمہ پیٹ تک پہنچانے کا قدرت نے کتنا انتظام کیا ہے کہ گرم ہے تو ہاتھ بتا دیتے ہیں، سخت ہے تو دانت بتا دیتے ہیں، کڑوا یا ترش ہے تو زبان بتا دیتی ہے، باسی ہے تو ناک بتا دیتی ہے، بس حرام ہے یا حلال یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اے پاک پروردگار، وہ معاملات جن میں میرا اختیار نہیں، جہاں میں بے بس ہوں، ان میں میری مدد فرما اور مجھے اکیلا مت چھوڑ۔ تم وہ کرو جو تمہارے اختیار میں ہے، اللہ رب العزت وہ کرے گا جو اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، وہ اپنے فیصلے بدلنے پر قادر ہے۔ ضد کر کے نہیں، سوالی بن کر مانگو۔ فقیروں کو تو انسان بھی خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے، پھر رب کائنات سے مایوسی کیوں؟ انسان اپنے اوصاف سے ہی عظیم بنتا ہے، اونچا عہدہ حاصل کرنے سے نہیں، کیونکہ اونچے مینار پر بیٹھنے سے کوا عقاب نہیں بن جاتا۔ اللہ تعالیٰ کو زبان اور دل کا سخت ہونا پسند نہیں، اسی لیے اللہ نے ان دونوں کو بغیر ہڈی کے بنایا ہے۔ انسان بھی عجیب ہے، دعا کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت قریب ہے اور گناہ کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت دور ہے۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جائے۔ دنیا کی دولت اللہ انہیں بھی دیتا ہے جنہیں وہ پسند نہیں کرتا، جبکہ دین کی دولت اللہ صرف انہیں دیتا ہے جنہیں وہ محبوب رکھتا ہے۔ اچھا سوچے اور اچھا بولے، کیونکہ بدگمانی اور بد زبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ خدا کی محبت کا اندازہ بھی کمال ہے، سب کچھ دے کر کہتا ہے کوئی مانگنے والا، میں اللہ سے قطرہ قطرہ نہیں سمندر مانگتی ہوں، میں اللہ سے بہتر نہیں بہترین مانگتی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ سب اس کے اختیار میں ہے۔ اگر اللہ تمہیں وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں تم جانا چاہتے تھے تو یقین رکھو بہتر ہوگی ہر وہ جگہ جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے جائے گا۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر، بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ تو تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، مگر ہاں مقدر کے پیچھے بھی کبھی مت بھاگنا، بس یقین رکھنا اور انتظار کرنا۔ جو لمحے صبر آزماتے ہیں دراصل وہی قبولیت کے لمحے ہوتے ہیں۔ خیالات تو غیر اختیاری طور پر آتے ہیں، لیکن رویہ اختیاری طور پر تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ بہت ہی زیادہ مایوس ہو جانے سے شیطان بہت ہی خوش ہوتا ہے،
جب آپ منفی رویوں میں داخل ہوتے ہیں تو شیطان خوش ہوتا ہے کہ میں نے بندے کو اللہ کی رحمت سے نکال لیا ہے، اور وہ تو تمہارے دل کے خانوں میں چھپی وہ سرگوشیاں بھی جانتا ہے، وہ ان کہے راز، وہ بن مانگی خواہشیں، وہ بن نوا آرزوائیں، اور وہ سب کچھ جو کہیں دور اندر تمنا کرتے ہو مگر کہتے نہیں، مانتے نہیں، وہ تو سب جانتا ہے نا۔ تم کچھ بھی نہ کہو، بس اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دو، اظہار بے بسی کرو۔ درد اور برداشت کا گہرا تعلق ہے۔ جب درد برداشت سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو ہمت جواب دے جاتی ہے، پھر یا تو انسان بالکل خاموش ہو جاتا ہے یا پھر تکلیف کی شدت بولنے پر مجبور کر دیتی ہے، بالکل لاوے کی طرح۔ جب انسان تکلیف سے پت پڑتا ہے، لیکن میرے خیال سے یہ زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ جب ہماری تکلیف پہ ہمارا بس نہیں چلتا، دل اور دماغ جیسے کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، لیکن یہ سب سمجھنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اپنی تکلیف کو برداشت بھی ہمیں ہی کرنا ہوتا ہے اور سمجھنا بھی ہمیں ہی ہوتا ہے۔ صبر کرنے اور صبر آ جانے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اپنے دل پر جبر کر کے اپنا حوصلہ آزما کر چپ صدا لینا، اول ذکر جبکہ رو دھو کر، اپنا غم منا کر آنکھوں میں آنسوؤں کی قلت ہو جانے کے بعد خاموشی اختیار کر لینا، مؤخر کر کے زمرے میں آتا ہے۔ صبر کوئی کوئی کرتا ہے اور صبر ہر ایک کو آ جاتا ہے۔ مسلسل اذیت اور تکلیف جیسی کوئی نہیں ہوتی۔ ہر وقت بدل جاتا ہے، ہر چیز عارضی ہوتی ہے۔ کسی آزمائش اور مشکل وقت میں خود کو ہلکان نہیں کرے، بھروسہ رکھیں، بہتری آپ کی منتظر ہے۔ زندگی میں ایک بات میں نے سیکھی ہے کہ جب تک آپ ایک پہلی ایک تجسس بنے رہیں گے، آپ لوگوں کے لیے عیب رہیں گے۔ جہاں آپ نے کسی کو اپنا سمجھ کے اپنا آپ اس کے آگے کھول دیا، وہیں آپ ایک فالتو اور غیر اہم انسان بن کے رہ جائیں گے۔ سو اپنا بھرم کبھی کسی کے آگے مت کھولیے، کیونکہ بہت کم لوگ اس اپنائیت کو، اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، ورنہ عموماً ہر کوئی پہلی سلجھانے کے لیے ہی ساتھ ہوتا ہے۔